الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ایک بڑے جانور گائے، اونٹ اور بھینس میں 7 آدمی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس بڑے جانور میں اگر 6 حصے قربانی کے ہوں، ایک حصہ عقیقہ کا ہو بچی کی طرف سے، یا 2 حصے عقیقے کے ہوں بچے کی طرف سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو قربانی کے ایک جانور میں کچھ حصے قربانی کے، کچھ عقیقہ کے، تو یہ جائز ہے۔ اس پر دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح قربانی کے لیے لفظ نسک آیا، اسی طرح عقیقہ کے لیے احادیث میں لفظ نسک آیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا میں ہے، حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو جانور ذبح کرے۔ تو یہاں جانور کے لیے، عقیقے کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے لفظ آیا فَلْيَنْسُكْ۔ اور سنن ابی داؤد باب ما يجوز من السن فی الضحایا میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، یعنی عید کی نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری طرح اس نے قربانی بھی کی، یعنی عید کی نماز پہلے پڑھی، قربانی بعد میں دی، فقط اصاب النسک، تو اس نے صحیح قربانی کی ہے۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس پر عید کی نماز واجب تھی، لیکن قربانی پہلے کر لی تو وہ قربانی نہیں ہے، ایک بکری کا گوشت ہے جو انہیں ذبح کیا اور کھا لیں گے۔ تو اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیقہ کے لیے لفظ نسک استعمال فرمایا، اسی طرح قربانی کے لیے لفظ نسک استعمال فرمایا، تو اس لفظی اشتراک کی وجہ سے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قربانی کے لیے لفظ احراق استعمال فرمایا، اسی طرح عقیقہ کے لفظ احراق استعمال فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ میں روایت موجود ہے، باب اماطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، مال غلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دم وامیتوا عنہ الاذی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مال غلام عقیقۃ، بچہ ہو بیٹا تو بھی عقیقہ ہے، فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وامیتوا عنہ الاذی، اور اسے میل کچیل دور کرو۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا احریقوا عنہ دما۔ اسی طرح جامع ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حدیث مبارک موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ اکبر، کہ یوم النحر قربانی کے دن
انسان کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ احراق الدم ہے، تو قربانی کی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لفظ استعمال کی احراق الدم، تو قربانی کے لیے بھی احراق الدم، عقیقہ کے لیے بھی احراق الدم، اس لفظی اشتراک کی وجہ سے ان کے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے۔ اور ایک معروف عالم جو حنبلی ہیں، عبداللہ بن احمد بن محمد الحنبلی ابن قدامہ کے نام سے معروف ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَشْبَهُ قِيَاسُهَا عَلَى الْأُضْحِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ عقیقہ کو قربانی پر قیاس کیا جائے، لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، اس لیے کہ عقیقہ بھی ایک قربانی ہے جو شریعت سے ثابت ہے لیکن واجب نہیں، یعنی قربانی بھی ہے اور شریعت سے ثابت بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے اور عقیقہ واجب نہیں ہے، لیکن ہیں دونوں قربانیاں۔ فَأَشْبَهَتِ الْأُضْحِيَّةِ، لہذا قربانی کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں ایک بات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب عقیقہ واجب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ جس طرح فرائض ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں اور پہلے کی 4 رکعت اور بعد کی 2 رکعت سنت ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، لیکن احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ قرات کا حکم، رکوع کا حکم، قیام کا حکم، سجود کا حکم ایک جیسا ہے، حالانکہ ایک عبادت فرض ہے اور ایک عبادت غیر فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْ فِي مَصْرَفِهَا، عقیقہ قربانی کے مشابہ ہے قربانی کے جانور کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شرائط میں، لہٰذا مصرف کے اندر بھی اس کے مشابہ ہو گیا، دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ ڈالنا جائز ہے قیاس کی بنیاد پر، اور شریعت کے دلائل 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ قیاس شرعی ثابت ہونے والا مسئلہ یہ دلیل شرعی ثابت ہونے والا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔